پھر آگے تربیت کیا ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں، تربیت ان باتوں کی ہونی چاہیے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر فرض عین کے درجے میں، اسے طہارت سکھائیں، اسے طہارت کرنا سکھائیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام نے طہارت خانے میں جانے، طہارت خانے میں بیٹھنے، استنجا کرتے ہوئے کس ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا چاہیے، اور استنجا میں کس بات کا ڈھیلے سے اگر کر رہے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیلات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ ہم میں سے کتنے نوجوانوں کی تربیت ایسی ہوئی ہے آپ بتائیں؟ یہ تربیت اس کا دین ہے، یہ اس کو سکھائیں، سب سے پہلے اس کو طہارت سکھائیں۔ آپ اپنی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ سکھائیں، وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں یا رکھ رہے ہیں نا؟ آپ بتائیں، ہمارے والدین نے، ہمارے علماء نے جو تربیت کے معنی بتایا نا ذمہ دار، کہ ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں پاکی ناپاکی کے درجے کیا ہے، کون سی چیز سے کیا ناپاکی ہوتی، کون سی چیز سے کون سی ناپاکی ہوتی، یہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو سکھایا۔ میں اکثر لفظ پوچھوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ شرم کی بات محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ شرم نہیں، یہاں حیا کا مسئلہ نہیں۔ کیا ہمارے نوجوان کو، اور میں معاف کریں مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو، کیا یہ بتا پاتی ہیں کہ ایک انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں، کون سی چیز کے نکلنے پہ شریعت کا کیا حکم لاگو ہوتا ہے، کس سے وضو ٹوٹتا ہے، کس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں کبھی ہماری تربیت کا حصہ بنی؟ ہم نے اسے حیا کا میدان سمجھ کر چھوڑ دیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو پاکی ناپاکی کی باریکیاں نہیں معلوم، جبکہ دن میں کم سے کم 5-7 مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے، دن میں 5-7 مرتبہ کم سے کم اسے ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی یہ تربیت اسے دو، اسے نماز سکھاؤ، اسے نماز سکھاؤ کہ نماز 5 مرتبہ رب ذوالجلال سے اس کا رشتہ ہے، اسے بتاؤ کہ یہ نماز ساری دنیا، اور ساری دنیا جس کے ہاتھ میں اس رب ذوالجلال سے تعلق کا معاملہ ہے، تو یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہری آداب اور احکام، سنت کے عین مطابق نماز پڑھنا ہے، اور ساتھ میں نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، وہ آیتیں، وہ جو سورتیں یاد ہیں، کم سے کم ان کا معنی ہونا سمجھ لینے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جب نماز پڑھے اس کا دل و دماغ ادھر ادھر جانے کے بجائے نماز میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لگے، اسے محسوس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہے۔ بھائیوں، یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، جن کو لوگ باریک باتیں کہتے ہیں، چھوٹی اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہی اصل میں نوجوان کی تربیت کا حصہ ہے۔ اصل تربیت یہ ہے کہ اسے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سکھائیں، اسے بتائیں حرام و حلال کیا ہے، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، اسے بتائیں اخلاق کیا ہیں، اچھے اخلاق کون سے، غلط اخلاق کون سے، تربیت کریں، اس کی شخصیت کو بنائیں۔ آج آپ جانتے ہیں جو ایجوکیشن فیلڈ سے، یعنی میدان تعلیم کے میدان سے تعلق رکھنے والے، ایک چیز ہوتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یعنی شخصیت کی تعمیر، آدمی کی پرسنالٹی کو لوگوں کے لیے مثالی بنانا چاہیے۔ اسلام سے زیادہ بہتر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سسٹم کسی کے پاس نہیں، لیکن وہ کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کی یہ جو ذمہ داریاں میں نے بتائی نا، کون کون ذمہ دار ہے؟ ہم اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ایسی تربیت کرنے پہ آمدہ، اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ نئے زمانے کے حالات میں، موجودہ دور کے حالات میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کی اہمیت، ایمان کتنی بڑی دولت، ایمان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے آدمی جان دے سکتا ہے، لیکن کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایمان اپنے نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ جانتے ہیں نا کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ لڑکیاں مسلم، لڑکے غیر مسلم، یا لڑکے مسلم، لڑکیاں غیر مسلم، یہ اس کے چکر میں غیر مسلم ہو رہا ہے، یہ اس کے چکر میں غیر مسلم ہو رہے، مرتد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تربیت کرو۔ ایمان کی دولت اگر دلوں کے اندر بیٹھ گئی نا، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو پھر ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور اس کے بعد ابو سفیان نے صحابہ کے بارے میں ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ ان پر ایمان لانے کے بعد کیا کوئی مرتد بھی ہوتا ہے، پلٹ کر جاتا بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اب تک ہم نے ایسی مثالیں نہیں دیکھی۔ تو
हिरकल ने, बादशाह ने क्या कहा? उसने कहा वकदल ईमान इदा खालतत बशाशतुहुल कुलूब, ईमान के अंदर अल्लाह ने बात ही ऐसी रखी है कि जब उसकी बशाशत, उसकी अपनी जो खूबसूरती, उसका मजा, उसकी लज्जत, उसकी अपनी चाशनी किसी के दिल में घर कर जाती है तो यही मामला होता है कि वो इस ईमान की खातिर सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ईमान को किसी चीज के लिए नहीं छोड़ पाता। आज हमारी तरबियत में असल में नौजवानों को यह देने की जरूरत है, उसे मालूम हो कि यह दीन और ईमान की दौलत इस जिंदगी में उसका सबसे बड़ा सरमाया है। हम ये कैफियत अपने नौजवानों में पैदा करें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे भाइयों, मैंने मोटी मोटी बातें कही हैं, तफसीलात का वक्त की गुंजाइश नहीं, ये बातें नौजवानों को देनी चाहिए।